ہم متعدد پروگرامز کر چکے ہیں, یہاں تک کہ چین میں پھنسے ہوئے بلکہ ووہان صوبے میں پھنسے ہوئے واحد ملک پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی آواز حکام بالا تک پہنچا بھی چکے ہیں, کیونکہ متعدد ممالک یہاں تک کہ شری لنکا, تھائی لینڈ, اس کے علاوہ یہ ساتھ ہمارے بنگلہ دیش, انڈیا, سب اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے چلا گیا وہاں سے. مختلف ذرائع سے وہ طلبہ اب ہمارے تک رابطہ کر رہے ہیں اور التجائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکلوائیں, ہم شدید پریشان ہیں, تکلیف میں ہیں, ذہنی مریض بنے ہوئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, ماں نے اپنے بچوں کو تنہا کیوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. ہمارا اپنا ملک پاکستان اگر ہمیں پاکستان نہیں لانا چاہتا تو کم از کم چین کے اندر ہی کسی ایسی جگہ پر منتقل کر دیا جائے جہاں کرونا وائرس کا خطرہ کم سے کم ہو. لیکن کوئی ان کی بات اور التجا پر کان نہیں دھر رہا ہے. آج جو متاثرین تھے ووہان شہر میں پھنسے طلبہ کے والدین وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری اور ظفر مرزا کی نیوز کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے, ان کو بریفنگ دینی تھی. انہوں نے وہاں پر شدید احتجاج ہوا اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک احتجاج کیا. انہی والدین کے ساتھ ہمارے نمائندہ خصوصی موجود ہیں ناصر بٹ, ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات ہے. ناصر بٹ, آپ بچوں کے والدین کے ساتھ موجود ہیں, یہ بتائیں وہاں ہوا کیا ہے اور ان والدین سے ہماری ذرا بات کروائیں کہ اصل میں کہتے کیا ہیں, مطالبات کیا ہیں ان کے. یہاں پر سے ہماری بات کروائیں کہ اصل میں کہتے کیا ہیں. صاحب, آج حکومت کی جانب سے وزارت خارجہ, اس کے ساتھ ساتھ وزارت وسیز پاکستانیز اور وزارت صحت کی جانب سے باقاعدہ جو چائنا میں پھنسے ہوئے پاکستانی شہری ہیں, جو پاکستانی طلبہ ہیں, ان کے والدین سے ملاقات کی گئی تھی. اور آج 2 بجے ہونے والی ملاقات میں جو ملاقات تھی اس میں باقاعدہ طور پر وزارت وسیز پاکستانی کی طرف سے معاون خصوصی زلفی بخاری, اس کے ساتھ ساتھ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اور وزارت خارجہ کی جانب سے جو ذیشان ٹیپو تھے ان کی جانب سے شرکت کی گئی ہے. اور ہم نے وہاں دیکھا کہ حکومت کی جانب سے جو دعوے تھے, حکومت کی جانب سے جو معاملات بتائے جا رہے تھے وہ بتائے گئے, لیکن والدین کی جانب سے تمام تر صورتحال میں عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا. اور والدین اور زلفی بخاری اور معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کے درمیان جو معاملات تھے وہ حل نہ ہو سکے, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو والدین تھے ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر باہر احتجاج کیا گیا. اور ابھی اسی نجی اسکول سے ملحقہ سڑک پر والدین کی جانب سے دھرنا دیا گیا ہے. والدین سے آپ کی بات کروائیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا وہاں پر موجود جو آپ کے بچے ہیں ان سے رابطہ ہے, وہاں صورتحال کیسی ہے؟ جی میرا بیٹا ہے ادھر, صورتحال وہاں کوئی یعنی اتنی اچھی نہیں ہے صورتحال, ٹھیک ہے. وہ ہمارے بچے وہ کرونا وائرس سے نہیں مریں گے. وہ صورتحال ہے وہ خوف, دہشت, کھانا ناقص, اور جو وہ سمندر کی کائی ابال کے ان کو دے رہے ہیں, وہ بھی کیا چائنیز سے گلا نہیں ہے, وہ کیا کریں چائنیز. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں موجود ان کے جو بچے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں, حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کا تعاون کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ کچھ اور بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں متاثرین موجود ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ حکومت نے کیا مزید, آپ کو حکومت کیا بتا رہی ہے؟ سر حکومت کچھ بھی نہیں بتا رہی ہے. سر ایونس کے حکومت کے لوگ وہاں سے بھاگ کر چلے گئے ہیں. انہوں نے کچھ ہمیں جو یقین دلانے والی کوئی بات ہوتی ہے کسی قسم کی بھی کچھ نہیں کی ہے. ایونس کے الٹا وہ ایک طرح کی بدماشی کر کے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ بات نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے, ہم اٹھ کے جا رہے ہیں. سر ہم صرف ان سے اپیل کرنے کے لیے آئے تھے کہ خدا کے واسطے ہائی کورٹ کے کہنے پر وہ لوگ وہاں پر آئے تھے, اور ہماری اپیل ہے ان لوگوں سے, ہائی کورٹ سے ہماری اپیل ہے کہ خدا واسطے کر کے ہمارے بچوں کو وہاں سے نکالا جائے. ہم ان بچوں کا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, ہم کچھ بھی نہیں کہتے. ہمارے جذبات کو دیکھیں, ہمیں دیکھیں, ہمارے بچوں کو وہاں سے نکالا جائے. بس ہمارا یہی ہے ان کے ساتھ مطالبہ ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی, میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی بھی ظفر مرزا صاحب آئے ہیں, ان کے ایک ہی بات ہے جی کہ ہم 20 کروڑ عوام کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو کیا یہ 30,000 ان کے پاکستانی بچے نہیں ہیں؟ ہمارے بچوں کا روز کہنا ہے کہ جب وہ آ جاتے ہیں انڈین بچوں کو وہ گڈ بائی کرتے ہیں, بنگلہ دیشی بچوں کو انہوں نے گڈ بائی بولا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہ رہے ہیں کہ کیا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم پاکستانی بچے ہیں. جس فلور میں میری بیٹی رہ رہی ہے وہاں صرف 7 پاکستانی لڑکیاں رہ گئی ہیں. آپ خود سوچیں کہ وہ 7 پاکستانی بچیاں کیا کسی ڈپریشن میں نہیں ہیں؟ اچھا جی, آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ جو والدین ہیں, موسم کافی خراب ہو چکا ہے, بارش کا آغاز ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود والدین جو ہیں وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں. والدین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے جو ڈی جی صحت ہیں وہ موقع پر پہنچے, اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی اسلام آباد موقع پر پہنچے, ان کی جانب سے مذاکرات کیے گئے. تاہم جو والدین ہیں وہ کسی بھی قسم کے جو معاملات ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. میرے ساتھ کچھ اور بھی
जहाँ पर वालिदैन मौजूद हैं। जी आप बताएं क्या कहना चाहते हैं, क्या मुतालबात हैं, हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत अभी तक इस बात पर कायम है कि हम बच्चों को नहीं लाएंगे। ये स्टेटमेंट अब डीजी हेल्थ की भी है, सेक्रेटरी हेल्थ की भी है। एक समझ मुझे नहीं आती हमें सर लोगों को कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व कैसे हो गया। ये तो फॉरेन अफेयर का काम था, ये तो जुल्फी बुखारी की जो है इधर कैबिनेट उसका काम है कि बच्चे उधर से लाना या भेजना या फॉरेन अफेयर के काम करना। ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ये गलत बयानी से काम ले रहा है सारा, और उधर हॉस्टल में वो बच्चे शिफ्ट कर रहे हैं पेशेंट, वो उधर जो चाइनी है उनके पास जगह कम हो गई है। दूसरे नंबर पर हम ये सारे फोरम से बिल्कुल ना उम्मीद हैं। हम सिर्फ उम्मीद अब लाए हुए हैं तो अतर मनीला हाई कोर्ट से लाए हुए हैं। हाई कोर्ट हमें अच्छा रिलीफ देगा। अगर इनसे हम मुतमिन होते, 1 महीना गुजर गया है। आप देख सकते हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं, और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उनको उम्मीद सिर्फ अदालत से है। मुझे आप ये बताएं कि अब लाया अमल क्या होगा, अब मज़ीद आगे क्या प्लान्स हैं आपके? अभी जुम्मे को दोबारा हायरिंग है इसमें, तो ये आज जितनी भी ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं या जो भी हाई ऑफिशियल्स यहाँ पे आए हैं, जो मीटिंग की गई है, ये भी लास्ट फ्राइडे को जो अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनके आर्डर पे ये चीज़ की गई है। और ये जितना भी आज उन्होंने, ये मैं इसको ड्रामा कहूँगा, ये जो ड्रामा किया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ कि जब जुम्मे वाले दिन जाएं तो जाके ये अदालत को ये बता सकें कि जनाब हम आपकी हदायत पे, आपके हुक्म पे हमने 2 बंदे वहाँ भी भेजे और हम सारे इधर आए। और उनकी जानिब से हुकूमत पर मुसलसल अदम जो भरोसे का इजहार किया जा रहा है। आप मुझे आखिर में ये बता दें कि क्या अपील करना चाहेंगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, या हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? जी हम सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हम ये कहना चाहते हैं कि हम बहुत मैं इमरान खान साहब से खान को लेके आए कि ये हमारे मजलूमों का सहारा बनेगा, लेकिन अगर ये अवाम तुम्हारे वोटों के लिए जाग सकती है तो ये हर गलत काम के लिए जाग देगी अवाम। और चाइनीज़ हुकूमत ने सबको वहाँ पे स्टूडेंट्स को नोटिस दिए हुए हैं कि आप अपनी एम्बेसी से रिक्वेस्ट करें कि आपको यहाँ से निकाल के ले जाए। और ये हुकूमत इतनी डरी हुई है, सिर्फ हम लोग अल्लाह पे भरोसा करें। तुम लोग अल्लाह पे कब भरोसा करके लाओगे उन्हें? ये हमें एक डेट बताएं कि किस डेट पे हम हमारे बहन भाइयों को, जितने भी हम लोग हमारे लोग हैं, उन सबको किस दिन ये पाकिस्तान लेकर आएंगे वापस। मुर्तज़ा साहब